حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش دنیا کے تمام بچوں سے مختلف تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا ختنہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں یوں لگتا تھا گویا کہ سرما پہلے سے ہی کسی نے ڈالا ہوا ہے، اور آپ بے حد خوش ہیں۔ آپ کے چہرے پر اس قدر مسکراہٹ ہے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے میری گود میں آنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے گویا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ کے معصوم لب مبارک حرکت کرنے لگ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے کان قریب کیے تو آپ فرما رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے ولادت کے بعد جو سب سے پہلا کلام کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجایا۔ اور اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، آپ کے ہونٹوں پر پھر حرکت آئی، میں نے ذرا غور سے دیکھا اور میں نے اپنے کان پھر آپ کے ہونٹ مبارک کے قریب لگائے تو آپ گویا کہ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر امتی، اللہم اہد امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی ایوان کسریٰ میں ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا وہ آتش کدہ جو مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا۔ گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی حمد اور اللہ کی عظمت کے بول بول کے دنیا کو بتا دیا کہ اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی، لوگوں اب کسی چاند اور سورج کی پوجا پاٹ نہیں ہوگی، اب پوجا پاٹ ہوگی تو اس اللہ تعالیٰ کی جس نے ساری کائنات بنائی اور اس کائنات کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تھوڑی دیر بعد ایک یہودی جو اپنے معبد خانے میں بیٹھا رہتا تھا اور وہاں سے کبھی نیچے ہی نہیں آتا تھا، اس دن مکہ مکرمہ کی گلیوں میں دوڑ لگا رہا ہے۔ سارے مکے کے سردار حیران ہیں کہ یہ تو اپنے خیمے سے باہر ہی نہیں آتا اور آج یوں چکر لگا رہا ہے۔ بالآخر اس نے قریش سے پوچھا کہ آج مکہ مکرمہ میں کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں تو خبر نہیں۔ اس نے کہا فوراً پتہ کرو کہ قریش میں سے کس کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بتایا گیا کہ جناب عبد المطلب کا پوتا اور حضرت عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا ذرا مجھے ان کے گھر لے چلو، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھوں مبارک کے درمیان ایک علامت اور نشانی دیکھی جسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جس وقت ہوش آیا تو کہنے لگا کہ لوگوں آج نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو بھیج دیا ہے جن کا دین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنے دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اب قیامت تک اگر بول بالا چلے گا تو یا قرآن کا چلے گا یا آپ کے فرمان ذیشان کا چلے گا۔